بچوں، اب سب سکون سے اپنے بستروں میں لیٹ جاؤ، ہلکا کمبل اوڑھ لو اور آنکھیں آہستہ آہستہ بند کرو۔ نانو آج تمہیں ایک خاص کہانی سنائیں گی۔ یہ کہانی ہے ایک بڑے اور خوبصورت محل کی۔ محل اونچے پہاڑوں کے دامن میں بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ہرے بھرے باغات تھے، جہاں رنگ برنگے پھول کھلے رہتے، پرندے چہچہاتے اور محل کی کھڑکیوں سے دور تک سبز کھیت نظر آتے تھے۔ اسی محل میں رہتا تھا ایک سیانہ بادشاہ۔ وہ نہ صرف بہادر تھا بلکہ انصاف پسند بھی تھا۔ اس کے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے تھے، اسی لیے رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ لیکن بادشاہ کے دل میں ایک چھوٹی سی پریشانی چھپی ہوئی تھی۔ اس کے 3 بیٹے اکثر آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ بڑا بیٹا خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا۔ وہ روز تلوار بازی کی مشق کرتا اور کہتا، میں سب سے طاقتور ہوں۔ درمیانی بیٹا عقل مند اور کتابوں کو پسند کرتا تھا۔ وہ کہتا، طاقت نہیں، عقل سب سے بڑی چیز ہے۔ چھوٹا بیٹا شرارتی اور ضدی تھا۔ وہ دونوں بھائیوں کو چڑھاتا اور کہتا، تم دونوں میرے برابر نہیں ہو۔ یہ روز کی بات تھی۔ محل میں شور شرابہ رہتا۔ کبھی بھائی ایک دوسرے سے بات نہ کرتے، کبھی کھیل کے دوران جھگڑ پڑتے۔ بادشاہ انہیں بار بار سمجھاتا، بیٹو، اتفاق میں طاقت ہے، لیکن وہ نہ مانتے۔ ایک رات بادشاہ بہت دیر تک سو نہ سکا۔ وہ محل کی چھت پر گیا۔ چاندنی بکھری ہوئی تھی، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ بادشاہ سوچ رہا تھا، اگر میرے بیٹے ایسے ہی لڑتے رہے تو ریاست کا کیا بنے گا؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ مسکرایا اور کہا، کل صبح میں انہیں سبق سکھاؤں گا۔ اگلی صبح دربار میں سب جمع ہوئے۔ وزیر، مشیر اور پہرے دار اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ تینوں شہزادے بھی آ گئے۔ ابا حضور کے ہاتھ میں لکڑیوں کا ایک موٹا سا گٹھا تھا۔ بادشاہ نے بڑے بیٹے کو بلایا، بیٹا، یہ گٹھا توڑ کر دکھاؤ۔ شہزادے نے دونوں ہاتھوں سے زور لگایا، کبھی گھٹنے پر مارا، کبھی دیوار پر دبایا، لیکن گٹھا ویسے کا ویسا رہا۔ بڑا بیٹا شرمندہ سا ہو گیا۔ اب باری آئی درمیانی بیٹے کی۔ اس نے گرہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن رسی بہت مضبوط تھی۔ پھر اس نے زور لگایا، مگر کچھ نہ ہوا۔ چھوٹا بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے کہا، یہ تو آسان ہے۔ اس نے پوری طاقت لگائی، لیکن گٹھا اپنی جگہ قائم رہا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اب لکڑیاں الگ الگ کر کے دیکھو۔ جب لکڑیاں ایک ایک کر کے دی گئیں تو ہر شہزادہ آسانی سے ایک لکڑی توڑ بیٹھا، لیکن جب لکڑیاں ساتھ باندھی جاتی تو کوئی نہ توڑ سکا۔ بادشاہ نے کہا، دیکھا بیٹو، یہی ہے اتفاق کی طاقت۔ جب تم سب الگ الگ ہو تو دشمن آسانی سے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن جب تم ایک ساتھ رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تینوں شہزادے کچھ دیر چپ رہے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، ابا حضور، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب کبھی نہیں لڑیں گے، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ بادشاہ نے تینوں کو گلے لگا لیا۔ دربار میں سب نے تالیاں بجائیں۔ اس دن کے بعد شہزادوں کی زندگی بدل گئی۔ وہ مل جل کر کھیلتے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ محل میں سکون اور خوشی لوٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا۔ جب بادشاہ بوڑھا ہوا، اس نے تینوں بیٹوں کو ریاست سونپی، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ یہ بھائی کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ سبق یہ ہے بچوں کہ اتفاق سب سے بڑی طاقت ہے۔
ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو، کیونکہ مل کر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب بچوں، نانو کی کہانی ختم ہوئی۔ آنکھیں بند کر کے آرام سے نیند کی وادی میں چلے جاؤ۔